بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے اندر ابھی آنے والے دنوں میں اگلا مہنگائی کا جو بدترین طوفان شروع ہونے والا ہے اس میں کیا ہوگا، اور ایسا کیا ہوگا کہ سن کر ہی کانوں کو ہاتھ لگ جائیں گے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کوئی ہمارا انالیسز نہیں ہے یا ہماری خود سے بنائی گئی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس میں ہر وہ چیز میں بتاؤں گا جو چیز آپ اس چیز کو مانیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے اگلے ایک مہینے کے اندر اندر کیا ہوگا۔ پاکستان کے اندر روپے کی قدر میں تیزی سے کمی پاکستان کے لیے بدترین طوفان ہے۔ یہ پاکستان میں بزنس کونسل جو پاکستان کی ہے، یہ ان کی ایک رپورٹ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ایکسپورٹرز کے لیے ریجنل لیول کے اوپر جو الیکٹریسٹی یعنی توانائی ٹیرف کو واپس لینے سے قیمت کی تجویز میں مدد نہیں ملے گی۔ پاکستان بزنس کونسل یعنی PBC نے یہ خبردار کیا ہے کہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی تیزی سے گرتی ہوئی گراوٹ پاکستان کے لیے بدترین طوفان ہے، اور پاکستان کی کرنسی کا سری لنکا سے نیچے آ جانا یہ بڑے خطرے کی علامت ہے، جس سے پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر ڈالر 500 روپے کا ہو سکتا ہے۔ PBC نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، ٹویٹر جسے پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا، اس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کی اور ایکسچینج میں کمی کی وجہ سے کئی وجوہات اور کئی عوامل ہیں، اور اس میں امپورٹس میں قبل از وقت نرمی، کیونکہ پاکستان کا قبل از وقت نرمی دینا IMF کی شرائط کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہو چکا تھا۔ اگر امپورٹس میں قبل از وقت نرمی نہ ہوتی تو اس وقت شاید پاکستان ڈیفالٹ ہوتا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میرے خیال میں میرا جو انالیسس کہتا ہے وہ یہ کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو وہ بہتر ہوتا، نہ ہمیں قرض ملتا بلکہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کی عیاشیوں کے تمام تر دروازے بند ہو جاتے، اور اس کے بعد پاکستان کو اپنی قسمت خود بدلنے کا ایک موقع ملتا۔ ہمارے ہاں معاشرتی اور پاکستان کے اندر معاشی استحکام آتا، پاکستان کے اندر معاشی ریفارمز آتی۔ آج جو بڑے بڑے پاکستان کے وزیر اعظم اور بڑے بڑے وزرائے اعلیٰ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو جو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ہم نے پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی۔ بھائی قربانیاں آپ لوگوں نے کچھ نہیں دی، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے اندر کیا کیا ہے، قربانی کس نے دی ہے؟ ایک مڈل کلاس طبقے نے، ایک غریب انسان نے، ایک تنخواہ دار طبقے نے۔ یہ اصل ہیرو ہیں پاکستان کے اندر، جو 24 کروڑ کی شکل میں آپ کے نیچے کام کرتے ہیں، جو آپ کے ہر حکم کے نیچے دب جاتے ہیں۔ تو اصل قربانی نہ تو کسی حکمران کی ہے، پاکستانیوں کی ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی تیزی سے گرتی ہوئی گراوٹ پاکستان کے لیے بدترین طوفان ہے، اور PBC نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس میں یہ کہا تھا کہ ایکسچینج ریٹ میں کمی کی وجہ سے کئی عوامل ہیں، اور اس میں امپورٹس میں قبل از وقت نرمی، ایکسپورٹس میں کمی، اور جو پاکستان کے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ریمیٹنس کو حوالہ کی طرف موڑ کر اپنے گھر والوں کو سینڈ کرنا، پیسے بھیجنا، یہ ایک بہت بڑا شامل ہے، جس کے نتیجے میں سمگلرز اور دوسرے جو غیر رسمی نیٹ ورکس یعنی کم انوائس انویسٹر کی طرف سے امریکی ڈالر کی مضبوط مانگ کو بڑھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریمیٹنس میں بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے، اور پاکستانی جتنے بھی ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ حکومت کے جو سرکاری ریٹ اچھے نہ ملنے کی وجہ سے اپنے پیسوں کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے وہ ڈالرز بھیج رہے ہیں غیر رسمی چینلز کے تھرو، اسمگلنگ کے تھرو، جس کی وجہ سے پاکستان سے ایران، افغانستان اور چائنا یہاں بہت زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اور PBC نے اپنے نوٹ میں مزید کہا کہ ذخائر پر امپورٹس دباؤ، اور اسی طرح روپے کی قدر کافی تیزی سے کم ہو جائے گی، کیونکہ بینک اپنی کھلی پوزیشن کو دوبارہ جو ہے وہ ایکول کریں گے۔ اور PBC کا مزید کہنا ہے کہ ایکسپورٹس عالمی طلب کا حصہ ہیں، اور پاکستان کی متبادل ذرائع سے حاصل ہونے والے ممالک کے مقابلے میں قدر پیش کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم جن اہم مارکیٹوں کی خدمت کرتے ہیں، اور امکان ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جو مارکیٹس ہیں، ہم جن کو سروسز دیتے ہیں، ان میں مالیاتی سختی کی وجہ سے عالمی طلب کی بحالی کا امکان نہیں ہے۔ اور PBC نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے ایکسپورٹس کے لیے علاقائی مسابقتی توانائی ٹیرف کو واپس لینے سے قیمت کی تجویز میں مدد نہیں ملے گی، اور امکان ہے کہ لوگوں میں خطرناک ملک سے خریداری کرتے وقت ناقابل اعتماد رعایت کی اپنی مانگ کو پورا برقرار رکھیں گے۔
اس کے بعد پی بی سی نے ایکسچینج کے انتظام کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مانیٹری پالیسی کے کردار پر بھی سوال اٹھایا. اپنے نوٹ میں سوال اٹھایا کہ یا تو پھر روپے کی قدر کے انتظام میں اعلیٰ شرح سود پر بنا ایک ہماری مانیٹری پالیسی کا کردار بنایا جائے. اور کونسل نے مزید کہا کہ 9 ٹریلین روپے سے زائد رقم گردش میں ہونے کی وجہ سے کرنسی اور سونے میں قیاس آرائیوں کے لیے کافی لیکوڈیٹی دستیاب ہے، اور لیکوڈیٹی ہونے کی وجہ سے لوگ ڈالر اور سونے میں پیسہ لگا رہے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ 9 ٹریلین روپے غیر بینکڈ رقم ہے، یعنی جو بینک کے علاوہ ہے، اور اس کے ہولڈرز کے لیے نہ تو بینک ڈپوزٹ اکاؤنٹس ہیں اور نہ ہی منی مارکیٹ میں سرمایہ کاری. پی بی سی کے مطابق حوالے کے ذریعے رقم بھیجنے والے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو امریکی ڈالر سے 15 روپے سے زائد کی آمدن ہوتی ہے، اور جب تک سمگلنگ زیادہ اور پرکشش رہے گی، انٹر بینک اور حوالہ کی شرح میں فرق برقرار رہے گا. اور کونسل نے ایسے مواقع کی بھی نشاندہی کی جن سے مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اور مزید انڈین ایکسپورٹس پر پابندی کے بعد کپاس کی بھرپور فصل اور پاکستانی چاول کی طلب میں اضافے سے تجارت کے توازن کو سالانہ 3 ارب ڈالر تک کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نقصان بھی ہوگا. اس کے بعد روپے پر ایک بار پھر دباؤ بڑھ گیا، اور انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 305 کی سطح پر منڈلا رہی ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہ 330 سے بھی نیچے گر گئی ہے. تو آپ ان تمام تر چیزوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.